بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ شیطان کی اتباع سے بچو، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اکثر اوقات شیطان ہمارے سامنے کسی بھی چیز کو اچھا کر کے پیش کر دیتا ہے، دیکھنے میں وہ اچھی اور خوشنما نظر آتی ہے، نیک نظر آتی ہے، لیکن اس کے پس پردہ شیطان کی کوئی نہ کوئی ایسی چال ہوتی ہے کہ انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے۔ تو آج کا واقعہ کچھ اسی طرح سے ہے۔ حضرت عبد المنعم بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار شمار کیا جاتا تھا۔ وہ بستی سے الگ تھلگ ایک مکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا۔ اسی بستی میں 3 بھائی جو اپنی ایک جوان کنواری بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اچانک ان کے ملک پر دشمن حملہ آور ہو گیا اور یہ تینوں بھائی بہادر نوجوان جہاد پر جانے کے لیے عزم میں مصمم کر لیا کہ اب ہم جہاد کے لیے جائیں گے اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنے وطن کی حفاظت کریں گے۔ لیکن انہیں اس بات کی بہت ہی زیادہ پریشانی تھی کہ ہم اپنی جوان بہن کو کس کے سپرد کر کے جائیں۔ انہوں نے بہت غور و فکر کیا، لیکن کوئی ایسا قابل اعتماد شخص نظر نہ آیا جس کے پاس وہ اپنی کنواری جوان بہن کو چھوڑ کر جاتے۔ پھر انہیں اس عابد کا خیال آیا۔ وہ سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ عابد قابل اعتماد ہے، ہم اپنی بہن کو اس کی نگرانی میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ تینوں اس عابد کے پاس آئے اور اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ عابد نے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنے کے بارے میں صاف انکار کر دیا اور کہا، میں یہ ذمہ داری ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ لیکن وہ تینوں بھائی اس کی منت سماجت کرتے رہے۔ بالآخر وہ عابد اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں تمہاری بہن کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، بلکہ میرے مکان کے سامنے جو خالی مکان ہے تم اپنی بہن کو اس میں چھوڑ جاؤ۔ وہ تینوں بھائی اس بات پر راضی ہو گئے اور اپنی بہن کو اس عابد کے مکان کے سامنے والے مکان پر چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ وہ عابد روزانہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترتا اور دروازہ اپنے مکان کا کھولتا اور اس سامنے والے مکان کے دروازے پر کھانا رکھ دیتا اور اپنے عبادت خانہ کا دروازہ بند کر کے اوپر اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا۔ پھر لڑکی کو آواز دیتا، کہتا کہ کھانا لے جاؤ۔ لڑکی وہاں سے کھانا لے کر چلی جاتی۔ اس طرح کافی عرصے تک عابد اور اس لڑکی کا آمنا سامنا نہ ہوا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ شیطان مردود نے اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ بیچاری اکیلی لڑکی ہے، روزانہ یہاں کھانا لینے آتی ہے، اگر کسی دن اس پر کسی مرد کی نظر پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تو یہ کتنی بری بات ہے۔ کم سے کم اتنا تو کر کہ دن کے وقت تو اس لڑکی کے دروازے پر کھانا رکھ کر آیا کر تاکہ اسے باہر نہ نکلنا پڑے۔ اس طرح تجھے زیادہ اجر بھی ملے گا اور وہ لڑکی غیر مردوں کے شر سے بھی محفوظ رہے گی۔ اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ گھر کر گیا اور وہ شیطان کے جال میں پھنس گیا۔ چنانچہ وہ روزانہ دن میں لڑکی کے مکان پر جاتا اور کھانا دے کر واپس آ جاتا، لیکن اس سے گفتگو نہ کرتا۔ پھر کچھ عرصہ بعد شیطان نے اسے ترغیب دلائی کہ تیرے لیے نیکی کمانے کا کتنا عظیم موقع ہے کہ تو کھانا اس کے گھر میں پہنچا دیا کر تاکہ اس لڑکی کو پریشانی نہ ہو، اس طرح تجھے اس کی خدمت کا ثواب زیادہ ملے گا۔ چنانچہ اس عابد نے اب گھر میں جا کر کھانا دینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ شیطان نے اسے پھر مشورہ دیا کہ وہ دیکھ، لڑکی کتنے دنوں سے اکیلی اس مکان میں رہ رہی ہے، اسے تنہائی میں وحشت ہوتی ہوگی۔ اگر تو اسے کچھ دیر بات کر لے، اس کے پاس تھوڑی بہت دیر بیٹھ جا تو اس کی وحشت ختم ہو جائے گی اور اس طرح تجھے بہت اجر و ثواب ملے گا۔ عابد پھر شیطان لعین کے چکر میں پھنس گیا اور اس نے اب لڑکی کے پاس بیٹھنا اور اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو اس طرح ہوا کہ وہ عابد اپنے عبادت خانے سے بات کرتا اور لڑکی اپنے مکان سے۔ پھر وہ دونوں دروازوں پر آ کر گفتگو کرنے لگے۔
پھر شیطان کے اکسانے پر عابد اس لڑکی کے مکان میں جا کر اس کے پاس بیٹھتا، باتیں کرتا۔ بلا آخر شیطان نے اب اسے ورگلانا شروع کر دیا۔ دیکھ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کیسی حسین و جمیل ہے۔ جب اس نے جوان لڑکی کی جوانی پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوا۔ ایک دن اس نے لڑکی سے بہت زیادہ قربت اختیار کی اور باتیں کرتے کرتے اس کی ران پر ہاتھ رکھا، پھر اس سے بوس و کنار کیا۔ بلا آخر اس بدبخت عابد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس لڑکی سے زنا کیا، جس کے نتیجے میں لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس حمل سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ پھر شیطان مردود نے اس عابد کے پاس آ کر کہا، دیکھ تیری حرکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تیرا کیا خیال ہے کہ جب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے اور وہ اپنی بہن کی اس حالت کو دیکھیں گے اور تجھے کتنی رسوائی ہوگی، وہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو اس بچے کو مار ڈال تاکہ انہیں اس واقعے کی خبر نہ ہو اور تو رسوائی سے بچ جائے گا۔ چنانچہ اس بدبخت نے بچے کو ذبح کر ڈالا اور ایک جگہ دفن کر دیا۔ اب وہ مطمئن ہو گیا کہ لڑکی اپنی رسوائی کے خوف سے اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر نہ دے گی۔ لیکن شیطان ملعون دوبارہ اس عابد کے پاس آیا اور کہا، اے جاہل انسان، کیا تو نے یہ گمان کر لیا کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں بتائے گی؟ یہ تیری بھول ہے۔ یہ ضرور تیری حرکتوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ کرے گی اور تجھے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو اس لڑکی کو بھی قتل کر کے دفن کر دے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ عابد نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا اور لڑکی کو قتل کر کے اسے بھی بچے کے ساتھ ہی دفن کر دیا، اور عابد دوبارہ مصروف عبادت ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ جب اس لڑکی کے بھائی جہاد سے واپس آئے تو انہوں نے اس مکان میں اپنی بہن کو نہ پا کر عابد سے پوچھا تو اس نے بڑے ہی مخموم انداز میں روتے ہوئے جواب دیا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا اور یہ اس کی قبر ہے۔ وہ بہت نیک لڑکی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عابد رونے لگا۔ اس کے بھائی بھی قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگے۔ کافی دن اسی مکان میں اپنی بہن کی قبر کے پاس رہے، پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ انہیں اس عابد کی باتوں پر یقین آ گیا کہ بہت ہی نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے۔ ایک رات جب وہ تینوں بھائی اپنے بستروں پر آرام کے لیے لیٹے، ان کی آنکھ لگ گئی تو شیطان ان تینوں کے خواب میں آیا اور سب سے بڑے بھائی سے سوال کیا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ تو مر چکی ہے، فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ شیطان نے کہا، نہیں، وہ خود نہیں مری، اس عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا، پھر اس نے رسوائی کے خوف سے تمہاری بہن اور اس بچے کو مار ڈالا اور ان دونوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آئے تو تم وہ جگہ کھود کر دیکھ لو۔ اس طرح اس نے تینوں بھائیوں کو خواب میں آ کر ان کی بہن کے متعلق بتایا۔ جب صبح سب کی آنکھ کھلی تو سب حیران ہو گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ رات کو ہم نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ پھر سب نے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ محض ایک جھوٹا خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لہٰذا اسے ذہن سے نکال دو۔ چھوٹے بھائی نے کہا، نہیں، یہ جھوٹا خواب نہیں ہو سکتا، میں اس کی ضرور تحقیق کروں گا اور ضرور اس جگہ کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسی مکان میں پہنچے۔ جب اس جگہ کو کھودا جس کی شیطان نے نشاندہی کی تھی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ان کی بہن اور ایک بچہ ذبح شدہ حالت میں موجود ہے۔ چنانچہ وہ اس بدبخت عابد کے پاس پہنچے، اس سے پوچھا، سچ بتا، تو نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ عابد نے جب ان کا غصہ دیکھا تو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ نے ساری بات سن کر اسے پھانسی کا حکم دیا۔ جب اس بدبخت عابد کو پھانسی دی جانے لگی تو شیطان مردود اپنا آخری وار کرنے پھر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، میں ہی تیرا وہ ساتھی ہوں جس کے مشورے پر عمل کر کے تو عورت کے فتنے میں مبتلا ہوا، پھر تو نے اسے اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ ہاں، اگر آج تو نے میری بات مان لی تو میں تجھے پھانسی سے رہائی دلوا دوں گا۔ عابد نے کہا، اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو شیطان لعین بولا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دے اور کافر ہو جا۔
اگر تو ایسا کرے گا تو میں تجھے آزاد کروا دوں گا۔ یہ سن کر کچھ دیر تو عابد سوچتا رہا، لیکن پھر موت کے خوف سے دنیاوی عذاب سے بچنے کی خاطر اس نے اپنی زبان سے کفریہ کلمات بکے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا منکر ہو گیا۔ جب شیطان ملعون نے اس بدبخت عابد کا ایمان بھی برباد کروا دیا تو اسے حالت کفر میں پھانسی دے دی گئی اور وہ فوراً اپنے ساتھیوں سمیت شیطان وہاں سے غائب ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، شیطان کے فتنے کے بارے اور اس واقعے کو قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان کی اتباع سے بچو، شیطان کی اطاعت نہ کرو، وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں شیطان کے ہر وار سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی بہت اچھائی نظر آتی ہے، ہم اچھائی کو دیکھتے ہیں، اس کی حکمت عملی کو نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، اور ہم اپنا ایمان برباد کرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں اور شیطان کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں دنیاوی اور اخروی ذلت و رسوائی اور عذاب سے محفوظ فرمائے، ہماری عصمتوں اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ